السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن. آج آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں. یہ جنگ جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے خلاف ہے، بالکل بھی نہیں، یہ غلط ہے. یہ جنگ جس کو عمران خان پورٹرے کر رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ پراکسی وار ہے رشیا اور یو ایس کے بیچ میں، آپس میں، جس میں پاکستان کے انٹرسٹ کو کلازٹ میں بند کر کے یو ایس اور رشیا کے انٹرسٹ کو اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. رشیا کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ڈیلنگ کر کے گیس کے جو ہے ٹرانزیکشنز کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے گیس کی، اور انڈیا اس کے ساتھ ریبلز میں ٹریڈنگ کر رہا ہے. اور اس کے چکر میں کشمیر کو کلازٹ میں بند کر دیا گیا، جو کہ پاکستان کا نیشنل مسئلہ ہے اور پاکستان کا مسئلہ ہے. اور یو ایس جو کہ اتنے سالوں سے انڈیا کی بوٹ لیگنگ کرتا رہا، اس کو کوڈ ایلائی اپنا بنا کر انڈو پیسیفک پروگرام لانچ کرتا رہا چائنا کے خلاف، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. تو وہ یو ایس جو ہے اتنے سال کشمیر کے معاملے کو ہر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ اگنور کرتا رہا، نگلیکٹ کرتا رہا، پیچھے رکھتا رہا. کیونکہ انڈیا کو اپیس کرنا ہے. تو اس وقت جو سین چل رہا ہے، جو آج اس وقت مقابلہ ہوگا ہماری پارلیمنٹ میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں، پاکستان کی سو کالڈ ڈیموکریٹک پارلیمنٹ میں، جمہوری پارلیمنٹ میں، پاکستان کے جمہوری نمائندوں کے بیچ میں، وہ انفارچونیٹلی ہوگا رشینز کا اور امریکنز کا. یہ وہی سچویشن جو کہ وینیزویلا میں ہوئی تھی. اور وینیزویلا کی آپ حالت دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ذرا ہسٹری پڑھیں آپ کہ کس طرح سے رشیا اور یو ایس نے آپس کی لڑائی میں وینیزویلا کی چیخیں نکلوا دی تھیں. اور اب ہم خود اپنی پارلیمنٹ کو پیش کر رہے ہیں ان دونوں ملکوں کے ہاتھوں میں کہ تم لوگوں نے ہماری پارلیمنٹ کو جس طرح چاہے استعمال کرنا ہے کر لو. ایک طرف عمران خان جو ہے وہ رشین ایمبیسڈر کے طور پر آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ یو ایس کے ایمبیسڈر بن کے آ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری ڈیموکریسی، ہمارے جو ہیومن رائٹس ہیں، ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، ہماری جو ساورینٹی ہے، ہماری جو آٹونمی ہے ایز دا نیشن آف پاکستان، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. کشمیر کا جو معاملہ سب سے بڑا ایشو ہے، پاکستان کا بگیسٹ ایشو ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. نہ یو ایس کو پرواہ ہے، نہ رشیا کو پرواہ ہے. دونوں انڈیا کی بوٹ لکنگ کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے دونوں سائڈس کے پارلیمنٹیرینز یو ایس اور رشیا کی بوٹ لکنگ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے دکھ ہوا کل جب چیف آف آرمی اسٹاف نے اتنا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، بالکل نیوٹرل تھا، بالکل نان بائس تھا، اور اس میں انہوں نے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھی، ڈپلومیٹک اپروچ رکھی، اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھا، پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا. اور اس کے نتیجے میں چیف آف آرمی اسٹاف کو غدار کہا گیا. ان کو کہا گیا کہ یہ تو انہوں نے دھوکہ کیا، اور ان کو تو عمران خان ابھی فائر کر دو، ان کو سیک کر دو، ان کو کرسی سے اتار دو، ان سے ریزگنیشن لو. ان کی مجال کیسے ہوئی کہ تمہاری پالیسی کو منحرف ہو کر یہ اپنی پالیسی اپنائیں. یہ ڈیفنس کی پالیسی ہے، یہ پاکستان کی سوورینٹی کو انٹیکٹ رکھنے کی پالیسی ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کی پالیسی ہے. اور یہ پالیسی ہمارے چیف کمانڈر کی طرف سے آئے گی، کیونکہ اس وقت ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، ہی ہیز نو آئیڈیا وٹ ہی از ڈوئنگ، ہی ہیز نو آئیڈیا وٹ ہی سیز. کل وہ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو وارز لڑی ہیں وہ ڈالرز کے لیے لڑی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری پوری کی پوری ڈیفنس ہسٹری کو اس نے اپنے ان دو لفظوں میں، مطلب اس نے کہا کہ ہمارے جو جنرلز ہیں وہ دلال ہیں، وہ بروکرز ہیں. اس نے گالی دی جنرل ضیاء کو اور جنرل مشرف کو کہ وہ یہ دلال ہیں، یہ بروکرز ہیں، کہ انہوں نے پاکستان آرمی کو ایز مرسنریز ریکروٹ کروایا یو ایس کی وارز میں ڈالرز کے لیے. اور جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، جو ہمارے جوان شہید ہوئے ان دونوں وارز میں،
اس وقت ہم نے کیا، جب افغانستان کی وار ہوئی تھی مجاہدین کو ٹرین کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جہاد ہے جہاد ہے، تو اس میں جو پاکستان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، تو ان شہادتوں کو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو ڈالرز کی وار ہے. تو اتنی گھٹیا بات کرنے والا انسان کیسے آپ کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کی وارز کو ہی دلالی کا نام دے دیا، اور جس نے اتنی گھٹیا بات کر دی کہ اس کے بعد میں نہیں کہتی کہ اس سے کوئی گھٹیا بات کوئی کر سکتا ہے، کہ ہمارے شہیدوں کے خون کی قیمت اس نے ڈالروں میں لگا دی. وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، وار اگینسٹ ٹیررزم ہوئی ہے، اور وار اگینسٹ ٹیررزم پوری دنیا نے لڑی ہے، صرف پاکستان نے نہیں لڑی، پاکستان نے کامیابی سے لڑی ہے. جتنا نقصان پوری دنیا کا ہوا ہے پاکستان کا اس سے ریلیٹیولی کم ہوا ہے، کیونکہ پاکستان نے کامیابی سے لڑی ہے. پاکستان شام بن سکتا تھا، پاکستان عراق بن سکتا تھا، پاکستان لیبیا بن سکتا تھا، لیکن پاکستان نہیں بنا. کیونکہ پاکستان کی آرمی تھی، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہر پوائنٹ پہ الحمدللہ پورے جوش و خروش سے، خوش اسلوبی سے اپنا فرض نبھاتے رہے. اگر وہ امریکہ کے پٹھو ہوتے تو کب کا بلوچستان ٹوٹ چکا ہوتا. اگر وہ امریکہ کے غلام ہوتے، جو کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ تو امریکہ کی غلامی کی جا رہی ہے، یہ تو امریکہ کی غلامی کی جا رہی ہے، اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے کے، تو کب کا اسرائیل کو وہ ایکنالج کر چکے ہوتے. کب کا وہ چائنا کے ساتھ غداری کر کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ سے اینٹ چکے ہوتے. لیکن انہوں نے چائنا کے ساتھ غداری نہیں کی، حالانکہ چائنا نے ہمیں اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا جتنا ہمیں لالچ دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے چائنا کے ساتھ غداری کرنے کے لیے، اور چائنا کے خلاف ہمیں استعمال کرنے کی کتنی دفعہ کوشش کی ہے، کتنی دفعہ آفرز دی ہیں امریکہ نے. لیکن ایتھکس اور موریلز کی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہمیں پیسے کا لالچ ہوتا ان جنرلز کو، تو یہ کب کا یہ جو تم اس قسم کی غلاظت سے بھری ہوئی باتیں، تمہارے اندر کا بغض نکل رہا ہے عمران خان. وہ لوگ بھی مریم نواز اور نواز شریف، انہوں نے تو نکال دیا اپنے اندر کا گند، ہم سب کو نظر آ گیا. اور تم نے اپنے اندر کا بغض نکال کے دکھا دیا کہ تم بھی کوئی اچھے نہیں ہو، تم ان سے کوئی فرق نہیں ہو، تمہارے دل میں بھی یہ منافقت ہے. اور یہ بات جو تم نے ڈالرز والی کی ہے، یہ ہمارے دلوں کو جو کہ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ بہت بری لگی ہے. اور تمہارے ٹرولز جو ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ آ کر جس طرح سے گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو اتار دو، چیف آف آرمی سٹاف کو یہ کر دو وہ کر دو، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ ٹریٹرز ہیں. جو تم اپنے منسٹرز کو کہتے ہو کہ وہ ٹریٹرز ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تمہارے سے، اس لیے کہتے ہو نا کہ ان کی لائلٹی تمہارے ساتھ تھی اور انہوں نے ڈیفیکٹ کر دیا، تو وہ تمہارے ساتھ ٹریٹر ہو گئے، وہ اسٹیٹ کے ٹریٹر ہو گئے. ان کو تم نے غدار بنا دیا جسٹ بیکاز دے آر ناٹ لوئل ود یو اینی مور. تمہارے ٹرولز کہتے ہیں کہ تم چیف آف آرمی سٹاف کو نوکری سے ہٹا دو، جنرل باجوہ کو، اس بات پر کہ وہ نیوٹرل کیوں ہیں، وہ تمہیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے، وہ تمہیں نو کانفیڈنس موشن جتوا کیوں نہیں رہے، وہ تمہارے گلو بٹ کیوں نہیں بن رہے پی ایم ایل این کے خلاف اور پی 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 کے خلاف. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اور وہ جب اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو، ان کو یہ کرو، پچھلے 3.5 4 سال میں جنرل قمر باجوہ نے کتنی دفعہ تمہیں سپورٹ دی ہے، ایجنسیز نے تمہاری ہیلپ کی ہے، تمہاری اتنی ایشوز ہوئے ہیں، اتنے اسکینڈلز ہوئے ہیں، اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں، ہمیشہ پاکستان کی آرمی نے سپورٹ دی ہے، آج بھی وہ کھڑے ہو کے سپورٹ دیتے ہیں. لیکن تم لوگ احسان فراموش ہو، اور آج جہاں تمہیں تھوڑا سا لگا کہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو پہلے مل رہی تھی، تو تم لوگوں نے ان کو کہا کہ نہیں، اس کو تو نوکری سے ہٹا دو، اس کی کیا حیثیت ہے، ساری حیثیت تمہاری ہے، تم پرائم منسٹر ہو، تمہیں پرائم منسٹر ان کی سپورٹ سے اگر بنایا گیا ہے، تو آج تم آنکھیں ماتھے پر رکھ کر احسان فراموش بن کے تمہارے ٹرولز اس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی غدار ہیں اور تم بھی غدار ہو اگر تم ان سے منحرف ہو کے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو آج کا جو تماشا سرکس کھڑی ہوگی، دس ول بی اے وار اگین بٹوین رشیا اینڈ یو ایس، جنہوں نے دونوں نے ہماری پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہائی جیک کیا،
اپنی پراکسی بیٹل کے لیے. اور یہ بات میں دوبارہ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو پاکستان کی انڈیپینڈنس، سوورینٹی، عزت، وقار کا تھوڑا سا بھی احساس ہو تو آپ نہ یو ایس کی سائڈ لوگے نہ آپ رشیا کی سائڈ لوگے. کیونکہ وہ اس وقت دونوں آپ کے سب سے بڑے دشمن انڈیا کی سائڈ لے رہے ہیں. اور یہ بات آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے ایز اے ثبوت، ایز اے پروف کہ آپ کا سچا دوست کون ہے اور آپ کا سچا دشمن کون ہے. چائنا ہے آپ کے ساتھ، چائنا کا کامن دشمن انڈیا ہے، اور رشیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کی دوستی انڈیا سے ہو جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد اٹ ول بی ریئلی ٹف فار یو ٹو بی ایبل ٹو بیٹ دی اخند بھارت ہندتوا ایکسپینشن پروجیکٹ آف انڈیا، جس میں پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی ڈسممبرمنٹ کا پورا پلان ہے کہ کس طرح سے سوورینٹی کو انہوں نے تباہ کرنا ہے. تو یہ میں آج اتنے میرے الفاظ ہیں کہ میں نے یہی کہنا تھا. میں کل سے کیمپین کر رہی ہوں، اور دس از ناٹ اے وار بٹوین حق اینڈ باطل، دس از ناٹ اے وار بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس، دس از اے وار بٹوین رشیا اینڈ یو ایس. یوکرین کی وار جو ہے وہ اس وقت ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں آ گئی ہے، اور ہمارے غدار پارلیمنٹیرین سارے کے سارے، آل آف دیم 100%، پی ایم ایل این والے بھی، پی 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 والے بھی، ایم کیو ایم والے بھی، پی ایم ایل کیو والے بھی، اور پی ٹی آئی والے بھی، دے آر آل ٹریٹرز. کیونکہ آدھے لوگ رشیا کی سائڈ لے رہے ہیں، رشیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور باقی کے آدھے لوگ امریکہ کی سائڈ لے رہے ہیں، امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ جنگ کسی صورت میں پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ رشیا کی ہے اور امریکہ کی ہے، جو کہ ہماری پارلیمنٹ میں امپورٹ کی گئی ہے یوکرین سے. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. اللہ حافظ.